أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَى آخِرِهِ۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا لَا يَمْنَعُ الْعَاقِلَيْنِ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمْعَةِ بِأَنْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ تَجْرِي إِلَى الْجَامِعِ لَا يَكْرَهُ الْبَيْعُ۔ تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ ایک بات بیان فرمانا چاہتے ہیں، وَكَذَلِكَ سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، وہ جو اشارہ تھا نا کہ وہ دار و مدار ضابطہ کیا تھا؟ ضابطہ یہ تھا کہ حکم کا دار و مدار علت پر ہے، حکم کا دار و مدار کس پر ہے؟ علت پر۔ اس ضابطے پر ایک مثال جو ہے وہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ دلالت النص کی جو ہے یہ دوسری مثال ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلی مثال جو تھی وہ گزر چکی تھی قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ کے قول سے، وہ ان قوما یعطون التعفیف کرامۃ، یہاں سے پیش فرمائی تھی۔ تو اس کے بعد دوسری مثال یہ پیش فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات جو ہے عبارت النص کے ذریعے ثابت ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کی ادائیگی کے لیے سعی کرنا، یعنی سعی الی المسجد، یہ واجب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ کاروبار اور تجارت ہونا لازم، دو چیزیں لازم۔ ایک چیز لازم تھی کہ بھئی سعی الی الجمعہ، دوسری چیز کیا واجب ہے؟ دوسری چیز واجب ہے کہ بھئی کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس بارے میں عبارت النص ہے، یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے لائی ان دو کاموں کے لیے گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب بات سنیں ذرا، لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کاروبار چھوڑنے کا جو حکم ہے اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ وہ کاروبار کے جو سعی الی الجمعہ میں خلل انداز ہو رہا ہو تو وہ کاروبار ممنوع ہے۔ سعی الی الجمعہ میں جو کاروبار مخل ہو رہا ہو تو وہ کاروبار منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ بات ہو گئی۔ اب ذرا آپ دیکھیں، لیکن اگر آپ اس آیہ کریمہ میں غور کریں گے تو یہ بات جو ہے نا یہ دلالت نص کے ذریعے ثابت ہو جائے گی کہ بھئی اگر کوئی کاروبار کی ایسی صورت ہو کہ جس میں سعی الی الجمعہ بھی پائی جائے اور جو ہے نا کیا ہے کاروبار بھی پایا جائے تو وہ کاروبار ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع کاروبار کون سا ہے؟ ممنوع کاروبار وہ ہے کہ جو سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ ہو۔ جو کاروبار سعی الی الجمعہ میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے تو وہ کاروبار منع نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے کو اگر دو تاجر جو ہیں کسی گاڑی میں یا کسی کشتی پر بیٹھ کر جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تب گاڑی چونکہ چل رہی ہوتی ہے، کشتی بھی چونکہ جانے کیا ہے کہ چل رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ بیٹھ کر جو ہے کاروبار خرید و فروخت کر لیں تو یہ کاروبار ممنوع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو دیکھو یہ بات کس سے ثابت ہوئی؟ یہ بات ثابت ہوئی دلالت النص سے، عبارت النص سے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ بھائی جب جمعہ ہو جائے، جمعے کی اذان آ جائے، تو تم پر سعی الی الجمعہ لازم، یعنی سعی الی الجمعہ تم پر واجب۔ دوسری بات یہ کہ جب جمعے کی ندا آ جائے تو پھر تم نے کاروبار کو چھوڑ دینا ہے۔ اب دیکھو کہ یہاں پر مطلق بیع کے لیے کیا کہا گیا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس سے دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کاروبار ممنوع ہے کہ جو سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ ہو، یا سعی الی الجمعہ میں وہ خلل انداز ہو، تو وہ کاروبار منع ہے۔ لیکن ایسا کاروبار کہ جس میں سعی الی الجمعہ بھی پایا جائے اور قلیل الرزق پائی جائے تو وہ ممنوع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مانا کریں کہ اسی طریقے سے ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے جی، وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْنَ لَا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمْعَةِ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ بھائی اگر ہم فرض کر لیں، تجویز کر لیں، یعنی ہم جو ہے یہ سمجھ لیں، فرض کر لیں ہم نے ایسی بیع کہ جو نہ منع کرے، عاقدین کا منع ہوتا ہے مشتری اور بائع کو، مشتری اور بائع کو جو ہے وہ سعی الی الجمعہ سے نہ روکے، تو وہ کاروبار کہ کس طرح بہی طور کے دونوں کشتی میں ہوں اور وہ جامع مسجد کی طرف جا رہی ہو، تو وہ کاروبار وہ مکروہ نہیں ہے، وہ بیع مکروہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ایسی بیع کہ جو مخل جیسے سعی الی الجمعہ ہو تو وہ منع ہے، لیکن اگر ایسا کاروبار یا ایسی تجارت جو ہے جو سعی الی الجمعہ میں مخل نہیں ہے، رکاوٹ ڈالنے والے نہیں ہے، تو وہ منع ہے، وہ منع نہیں ہے، اور جو مخل ہے وہ منع ہے۔ اچھا، یہ عبارت جو لائی گئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو یہ لائی اس لیے گئی ہے کہ بھئی جب جمعے کی اذان آ جائے تو سعی الی الجمعہ تم پر لازم، پھر تم کاروبار کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے غور کیا تو دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھئی یہ جو بیع ہے ایسی بیع ممنوع ہے جو سعی الی الجمعہ میں مخل ہو، تو سعی الی الجمعہ میں مخل نہیں ہوگی تو وہ بیع ممنوع نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے مصنف علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اذا حلف لا يدرك امرأته فمد شعرها او ادها او خنقها يحنس اذا كان بوجه الايلام ولو وجد صورة الضرب ومد الشعر عند الملاعبة دون الايلام لا يحنس، ومن حلف لا يدرك فلانا فضربه بعد موته لا يحنس لیکن اذا معنى الضرب وهو الايلام۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ تیسری مثال دلالت النص کی یہ پیش فرما رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ ضابطہ ذہن میں رکھیں۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ حکم کا دار و مدار علت پر ہے، علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اگر علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ جس طرح آپ اوپر کی مثال میں دیکھیں کہ وہاں پر بیع کون سی منع ہے؟ بیع ایسی منع ہے کہ جو مخل سعی الی الجمعہ ہو، اگر جو ہے نا سعی الی الجمعہ پایا جائے تو بیع بھی پائی جائے گی، یعنی سعی الی الجمعہ جو ہے نا کہ پایا جا رہا تو ظاہر بات وہ بھی پائی جائے گی وہاں پر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہذا علت کیا ہے؟ علت جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر علت جمعہ کی طرف جانے میں رکاوٹ کا ہونا، وہ علت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں پر سعی الی الجمعہ نہ پائی گئی، یعنی علت نہیں پائی گئی تو پھر معلول بھی جو نہیں پایا جائے گا، یعنی حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ کون سا؟ کہ حکم ہے نا بیع کا مکروہ ہونا، تو بیع مکروہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اب تیسری مثال آپ سمجھیں کہ بھئی حکم کا دار و مدار علت پر ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں، یعنی جہاں پر علت پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا۔
علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، ٹھیک ہے جی، وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو مارا تو نہیں، لیکن اس کے بال کھینچے، ٹھیک ہے جی، اس کے کیا کیا کھینچے؟ بال کھینچے۔ یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے اس کا گلا دبویا، ٹھیک ہے نا جی، کیا کھینچے؟ یا تو اس کے بال کھینچے، ٹھیک ہے جی، یا پھر کیا کیا، یا پھر اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہے نا وہ مدشارہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی بال کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ہے نا کیا ایک ادھا کا مطلب ہوتا ہے گلا دبوچا، ٹھیک ہے جی، یہ او خانہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا وہ گلا دبایا۔ اب یہ دو صورتیں ہیں، اس نے کیا کیا کہ بھئی اس نے یا تو اس کے بال پکڑ کر کھینچے، او ادھا کا من ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دانتوں سے کاٹا، تین چیزیں۔ اس نے کیا کیا؟ یا تو بال کھینچے، یا اس نے دانتوں کے ساتھ اس کو کاٹا، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا گلا دبویا۔ تین چیزیں آ گئی، اب مارا نہیں ہے، تین چیزیں آ گئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ شوہر آنا سے ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ بات دلالت النص سے ثابت ہے کہ علت کیا تھی نہ مارنے کی؟ نہ مارنے کی علت تھی کہ بھئی اس کو درد پہنچانا، اذیت پہنچانا، کہ بھئی اس کو میں اذیت نہیں پہنچاؤں گا، ماروں گا نہیں، مطلب کیا ہے؟ میں اذیت نہیں پہنچاؤں گا، اس کا یہ مقصد تھا، علت تھی اذیت، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہر بات ہے جو حکم ہے وہ حانس ہونا وہ پایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ بھئی بال کھینچنے کی صورت میں عورت کو درد ہوتا ہے، دانتوں سے کاٹنے کی صورت میں عورت کو درد ہوتا ہے، اسی طریقے سے گلا دبوچنے میں جو ہے نا عورت کو درد ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ حانس ہو جائے گا۔ ہاں لیکن کہتے ہیں اگر یہ ہو بوجہ ایلام، ایلام کا معنی ہوتا ہے درد پہنچانا۔ آگے صاحب اصول شاشی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ وُجِدَ صورت الضرب، اگر مارنے کی صورت پائی گئی اور بال کھینچنے کی صورت بھی پائی گئی، کس کے لیے؟ عند الملاعبۃ، کھیلنے کی وجہ سے، کہ یعنی اگر میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں کھیل کود کر رہے ہوں، اس کی وجہ سے اگر اس کو شوہر نے تھوڑا بہت مار لیا، اور یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بال وغیرہ کھینچ لیے، تو اس صورت میں وہ جو ہے نا آدمی حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ علت تھی اذیت پہنچانا، چونکہ ملاعبت کی صورت میں اذیت نہیں پائی جائے گی، یعنی علت نہیں پائی جائے گی، جب علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اور اب دیکھیں دوسری مثال، تیسری مثال آ گئی، اب چوتھی مثال دیکھیں۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ لا یضرب فلانا فضربہ بہ بعد موتہ لا یحنس، کہتے کسی آدمی نے اگر قسم اٹھائی کہ بھئی میں فلاں آدمی کو نہیں ماروں گا، اب کیا ہوا کہ اس شخص نے اس کو مارا مرنے کے بعد، یعنی جس کو مارنا تھا وہ شخص مر گیا، اس کے بعد اس نے جا کر اس کو مارا، تو کہتے ہیں حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ بھئی اس کا اصل مقصد تھا کہ مارنے کا مقصد تھا کہ میں اس کو ایذا پہنچاؤں، ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ جو مردہ ہے بظاہر جو ہے ہمیں ہماری نظر میں اس کو درد نہیں ہوتا، تو لہذا وہاں پر اذیت جو علت ہے وہ نہیں پائی گئی، تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی وہ حانس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تیسری مثال، چوتھی مثال آ گئی تھی۔ اب جو ہے نا مثال دیتے ہیں پانچویں مثال یہ ہے، کہتے ہیں کہ وَقَضَى لَوْ حَلَفَا، کہ اسی طریقے سے کیا مطلب کہ اگر علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اگر علت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ بالفرض کس شخص نے قسم اٹھائی لا یتکلم فلانا، کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، فکلمہ بعد موتہ لا یحنس لعدم الافہام، کیا کہ بھئی اس شخص نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں آدمی سے جو ہے نا وہ بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس سے مرنے کے بعد بات کی، تو کہتے ہیں وہ شخص حانس نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر علت کیا تھی؟ عدم افہام، وہاں پر علت کیا تھی؟ افہام، سمجھانا۔ تو چونکہ یہاں پر علت جو ہے نا وہ نہیں پائی گئی کس صورت میں؟ مرنے کی صورت میں۔ تو جب افہام نہیں پایا گیا یعنی علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی وہ حانس بھی نہیں ہوگا۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے
یہ جو گزشتہ ضابطہ ہے نا، یہ جو چھٹی جو میں یہ دی ہے، اس پر جو ہے نا ابھی ایک بات بتا رہے ہیں کہ بھائی کسی شخص نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم لا یاکلوا لحما، کہ وہ شخص جو ہے گوشت نہیں کھائے گا، وہ شخص جو ہے گوشت نہیں کھائے گا، یہ چھٹی مثال ہے۔ فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمْكِ أَوِ الْجَرَادِ لَا يَحْنَسُ، کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا، تو کہتے ہیں ہانس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ہانس نہیں ہوگا، یہ بات آپ سمجھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب انسان نے کیا کیا کہ مچھلی یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا تو ہانس نہیں ہوگا، اور اگر ولو اکل لحم الخنزیر او الانسان یحنس، اگر اس نے خنزیر کا گوشت یا آدمی کا گوشت کھا لیا، انسان کا گوشت کھا لیا، تو وہ شخص ہانس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں نا تقریباً اس کی دو تقریریں بنتی ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی تقریر تو یہ بنتی ہے کہ جیسے ہی کسی نے کہا نا کہ بھئی لا یاکل لحما، تو جو صاحب زبان ہے وہ سنتے ہی، یعنی لحم کا نام سنتے ہی پہلی دفعہ یہ سمجھ جائے گا کہ قسم کھانے کا مقصد ان چیزوں کے کھانے سے رکنا ہے جو خون سے پیدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ مچھلی اور ٹڈی میں خون نہیں ہوتا، بلکہ ان میں رطوبت ہوتی ہے۔ اچھا کیوں؟ کہ کہتے ہیں کہ خون کی پہچان یہ ہے کہ خون دھوپ میں خشک ہو جانے کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے، جبکہ ان کا خون سیاہ نہیں بلکہ سفید ہو جاتا ہے۔ تو جیسے معلوم یہ ہوا کہ ان میں خون نہیں بلکہ خون کے مشابہت ایک رطوبت ہے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ مچھلی اور ٹڈی میں خون نہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ دیگر خون والے جانوروں کی طرح ذبح نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اور مچھلی میں جو ہے نا کہ خون نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، اور جو خون والا جانور ہے نا وہ پانی میں زندگی بسر نہیں کرتا۔ تو جب حالف نے یعنی جب قسم اٹھانے والے نے مطلق گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی، تو چونکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یعنی پھر کیا ہوگا، قاعدہ ہے نا کہ المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، کہ مطلق کو فرد کامل کی طرف جو ہے کہ پھیرا جائے گا، ینصرف بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور فرد کامل وہ گوشت ہے کہ جس میں خون کی وجہ سے شدت پائی جائے، جبکہ مچھلی کے گوشت میں خون نہ ہونے کی وجہ سے شدت کا پہلو نہیں ہوتا، تو لہذا مچھلی کا گوشت فرد کامل نہیں۔ تو علت کیا تھا؟ خون کا معدوم ہونے کی وجہ سے۔ علت کا کیا ہے؟ بھائی خون ہونا۔ اب علت نہیں پائی گئی، یعنی خون کا نہیں ہونا پایا گیا، حکم بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی ہانس ہونا بھی معدوم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ حکم کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب حالف نے بغیر نیت کے قسم کھائی، اور اگر اس نے مچھلی کی نیت کی ہوگی تو مچھلی کھانے سے بھی ہانس ہو جائے گا۔ ایک تقریر یہ ہو گئی۔ دوسری تقریر کہتے ہیں مچھلی کا گوشت کھانے سے ہانس نہ ہونے کی وجہ عرف عام بھی ہے، کیونکہ دیکھو قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، اور عرف میں مچھلی جو ہے نا کیا ہے کہ مچھلی فروش کو گوشت فروش نہیں کہا جاتا، بلکہ یعنی کسائی نہیں کہا جاتا۔ تو دونوں جو کاروبار کرنے والوں کے نام جو ہے نا کیا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو جب یہ نا یہ ان کا نام علیحدہ ہونا یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مچھلی فروش گوشت فروش نہیں، اور قسموں کا دار مدار کس پر ہوتا ہے؟ عرف پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ عرف میں مچھلی گوشت نہیں ہے، تو لہذا علت یعنی گوشت کے معدوم ہونے کی وجہ سے حکم بھی معدوم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور اگرچہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں جو ہے نا مچھلی پر لحم کا اطلاق ہوا ہے، مگر وہ کا اطلاق مجازن ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو لہذا چونکہ مچھلی میں جو لحم کا حقیقی معنی ہے یعنی خون سے پیدا گوشت نہیں پایا جاتا، تو لہذا جو ہے نا وہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بات جو ہے نا وہ سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھو پہلے ہم نے مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے آدمی نے انسان یا خنزیر کا گوشت کھایا تو ذرا اس کو جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ انسان اور خنزیر کا گوشت کھانا یہ تو حرام ہے، لیکن چونکہ ان پر گوشت کا اطلاق ہوتا ہے، کیوں کہ ان کا گوشت بھی خون سے بنتا ہے، اور جو قسم اٹھانے والا ہے وہ اس لحم سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی رکنا مراد ہے کہ جو خون سے پیدا شدہ ہو۔ تو لہذا انسان اور خنزیر میں علت خون جو ہے نا کیا ہے کہ خون سے پیدا شدہ گوشت پائی جائے گی،
تو لہذا اس کی وجہ سے جو کھانے پر حکم ہے نا ہانے سونا، وہ جو ہے نا کہہ کہ لاگو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا کہے کہ وہ عمل مقتضا سے یہاں سے انشاءاللہ ہم باتیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر معنی کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جی معنی کریں، دیکھیں کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے کہا اس کے قول میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قول میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ٹھیک ہے جی، اور اگر ہم فرض کریں بے ایسی بے کہ جو نہ مانے ہو آکدین کو، یعنی جو آکدین مطلب وائے اور مشتری، سائے الجمعہ سے مانے نہ ہو وہ بے، بئی طور کہ وہ کشتی میں ہو جو جا رہی ہو کس کی طرف، جامع کی طرف، تو مکروہ نہیں ہوگی، یعنی جامع مسجد کی طرف۔ اچھا، اور اسی پر ہم نے کہا کہ اگر کسی نے قسم اٹھایا کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا تو اس نے اس کے بال کھینچ لیے، یا پھر اس کو دانتوں سے کاٹا، یا پھر اس کا گلا دبوچا تو حانث ہو جائے گا ایلام کی وجہ سے، درد پہنچانے کی وجہ سے۔ اور اگر اس پائی گئی صورت مارنے کی اور بال کھینچنے کی ملابت کے وقت، نہ کہ ایلام کے وقت، ایلام کی وجہ سے، تو حانث نہیں ہوگا۔ اچھا، اور اگر کس نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا تو اس نے مارا اس کو، اس کے موت کے بعد حانث نہیں ہوگا، کہ بھئی معنی ضرب کا معنی کیا ہے، وہ ایلام ہے، یعنی درد پہنچانا ہے، کیونکہ وہ درد نہیں پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا تو اس نے اس کے مرنے کے بعد اس سے بات کی تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ افہام کے نہ پانے کی وجہ، نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ اچھا، اس معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، تو اگر اس نے جو ہے نا ٹیڈی کا گوشت کھا لیا، یا اس نے کھا لیا مچھلی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا، اور اگر اس نے کھا لیا خنزیر کا گوشت یا انسان کا گوشت تو حانث ہو جائے گا، کیونکہ جو جاننے والا ہے وہ پہلے سماع سے جانتا ہے کہ جو حامل ہے، یعنی جو قسم کا جو حامل ہے، وہ جو اس کا اعتراض ہے اس سے جو خون سے پیدا ہو، تو ہوگا یہ اعتراض جو ہے نا کیا ہے کہ دمویات جو شامل ہے، جو دمویات سے شامل ہے، تو حکم کا دار و مدار اسی علت پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی سبق ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔